میرا سوال یہ تھا کہ میں نے ایک پروگرام MTM میں فقہ مسائل میں سنا تھا، ایک سوال کیا گیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب جنگیں ہوئی تھیں تو ان کے دوران جو عورتیں اور مرد دشمن کافر جو تھے قید میں ڈالے گئے تھے، تو عورتوں کے ساتھ لونڈیاں بھی تھیں اور بھی عورتیں تھیں، ان کے ساتھ یہ بھی سلوک کیا جا سکتا تھا کہ مسلمان مرد یا مرد ان کو اپنے گھروں میں رکھ سکتے تھے. تو آگے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اگر وہ حاملہ ہو جائیں تو ان سے پھر ان کو شادی کرنی کی ضرورت تھی. تو اس بات کا یہ کہاں تک یہ کیا درست بات کہاں تک ہے، اور کیا آگے بھی اگر کوئی جنگ ہوئی؟ پرانے زمانے میں بیٹھ جاؤ. پرانے زمانے میں جو جنگوں کا طریقہ کار تھا نا، وہ اس طرح کوئی باقاعدہ ملکوں کی فوج نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، جس طرح آج کل ہے. قبیلے ہوتے تھے، ان کے قبیلوں کے دوست اور ہمدرد ہوتے تھے، ساتھی قبیلے جن کے آپس میں معاہدے ہوتے تھے کہ اگر تمہارے پہ کوئی حملہ کرے گا تو ہم بھی تمہاری پروٹیکٹ کرنے میں تمہاری مدد کریں گے. اس طرح وہ جوائنٹ ایک فوج بن جایا کرتی تھی مختلف قبیلوں کی. اور وہ بھی جو بھی لڑنے کے لیے جاتا تھا اس کو یہ کہا جاتا تھا تم اپنا اپنا خرچ خود برداشت کرو گے، ٹھیک ہے، اور تمہارے اندر ایک دشمنی کے ایک وہ ہونا چاہیے، ایک انتہا بغض اور کینے کی، تاکہ تبھی تم لڑ سکتے ہو نا. اگر تمہارے دل میں کسی کے خلاف دشمنی نہیں تو ذاتی طور پہ لڑ نہیں سکتے. پیسے تمہیں مل نہیں رہے، تنخواہ تو نہیں مل رہی فوجی کی طرح، اور جو بلکہ خرچہ خود اپنے ہاتھ سے اپنے گھر سے کر رہے ہو. تو ایسی صورت میں پھر عورتیں جو تھیں وہ بھی جایا کرتی تھیں گانے کے لیے اور لوگوں کو انسائٹ کرنے کے لیے مختلف کس طریقوں سے، تاکہ وہ جنگوں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں مرد ان کے. اس لیے وہ بھی جنگی مجرم ہوتی تھیں، ٹھیک ہے. اس وقت طریقہ یہ تھا، ان زمانے میں رواج تھا، یہودیوں میں بھی، عیسائیوں میں بھی، مسلمانوں میں بھی، ہر جگہ تھا، ٹھیک ہے، کہ اس طرح کی جب بن کے جاتے تھے تو پھر جو فوج شکست کھا جاتی تھی نا، اس کے قیدی بنا لیے جاتے تھے، ٹھیک ہے. اور قیدیوں میں عورتیں بھی ہو جاتی تھیں، ہر ایک ذمہ دار ہے. لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ تم جب قیدی بناؤ اگر عورتوں کو، تو ہر چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سے کوئی اگر ان کو کوئی ان کا فدیہ دے کے، ان کا کوئی رقم دے کے، ان کے قبیلے والے، ان کے رشتہ دار کو چھڑانا چاہتے ہیں تو کو چھوڑ دو، قیدی نہ بناؤ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک پہلی بات یہ ہے کہ جنگ میں جب تک صحیح طرح جنگ نہ ہو جائے اور خون نہ بہہ جائے قیدی بنانا، ٹھیک. قیدی بنا لو تو فدیہ دے کے چھوڑ دو، ٹھیک ہے، اور اعلان کرتے رہو، اور ان کو ہر ایک اپنے اپنے قیدی کو اپنے اپنے گھر لے جائے. آنسل نے فرمایا کہ جیسا خود پہنو اپنے قیدیوں کو ویسا ان کو پہناؤ، جیسا خود کھاؤ ویسا ان کو کھلاؤ. تو قیدی کیا ہوئے، موجیں تھیں اس وقت تو ہیں. آج کل کی طرح تو نا وہ جو بنائی ہوئی ہے گوئٹر ناموں پہ، کیا نام ہے اس کا، امریکہ نے ہیں، جہاں اتنا ٹارچر ہوتا ہے کہ ہر جیل میں ٹارچر ہوتا ہے. تو اس طرح کا نہیں تھا، ٹھیک ہے. بدر کی جنگ میں آنسلم کے چچا کو خود کیا، جو پلر سے باندھ دیا تھا پولوں سے، تو ہائے ہائے کرتے تھے. آنسلم کو تکلیف ہوتی، جاگتے تھے. ہم صحابہ نے محسوس کیا، ان کی رسیاں ڈھیلی کر دیں. آنسلم نے فرمایا کہ کیا وجہ، اس کی آواز نہیں آ رہی ہائے ہائے کی، تباس کی. انہوں نے کہا کہ ان کی رسیاں ڈھیلی کر دیں، یا تو ان کی بھی رسی سخت کرو یا باقیوں کی ڈھیلی کر دو. تو یہ انصاف تھا، ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جب تم اعلان کرو، فدیہ لے کے بھی کوئی نہیں چھوڑتا، اس کے رشتہ دار بھی نہیں آتے. پھر یہ ہے کہ ان سے مکاتبت کر لو، کہ ان سے یہ مقرر کر لو، ٹھیک ہے ہم تمہیں ریلیز کر دیتے ہیں، تم جاؤ. اور یا لیکن اتنا یا تمہارے کوئی ذمہ داری لے کہ تمہارے پیسے دے گا، یا اتنا یہ ہمارے کام کر دو، اتنا عرصہ ہماری نوکری کر لو، تمہیں ریلیز کر دیں گے. 100 کھجور کے درخت لگا دو، یا ہمارے فارم پہ اتنے گھنٹے کام کر لو، ٹھیک ہے. ان ساری چیزوں کے باوجود اور پھر یہ بھی فرمایا کہ عورتوں سے تم نے غلط حرکتیں نہیں کرنی. اگر تمہیں پسند ہے تو پھر اس سے نکاح کرو. یہ قرآن شریف میں لکھا بڑا واضح. مجھے نہیں پتہ تم نے کس طرح سنا اور انہوں نے کس طرح واضح بیان کیا. لونڈیوں سے بھی نکاح کا حکم ہے، ٹھیک ہے. اس میں ٹھیک ہے، اس سے 4 سے 5 شادیاں تو ہو سکتی ہیں، لیکن نکاح کا حکم ہے، ٹھیک ہے. اگر جب تک نکاح نہیں ہے اس کے اور ان کے حق مہر مقرر کرو، ٹھیک ہے. اور
ان سے پہلے تو ان کی شادیاں کرواؤ، پہلے تو ان کو چھوڑ دو، اپنے گھروں میں رشتہ داروں کے پاس چلی جائیں. ان کے گھر والے کوئی نہ ہو، ان کا رشتہ دار کوئی نہ ہو، کوئی اس کو لینے نہ آئے، تو پھر اپنے گھر میں رکھو. لیکن وہاں برائیاں پیدا ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے ان کی شادیاں کرواؤ. اگر اس کے رشتے کے لیے کوئی نہیں ملتا تو پھر تم خود شادی کر لو، نکاح کرو، ان کے بھی حق میں مقرر کرو. یہ بھی ہے قرآن میں، ان کے حق میں مقرر کرو. پھر عام آزاد عورت کے لیے تو سزا کا حکم ہے کہ اس کو اگر کوئی غلط کام کرتی ہے، زنا کرتی تو کتنے کوڑے لگاؤ. لونڈیوں کے لیے ہے کہ ان کیونکہ وہ مجبور ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کسی نے ان کو اوپر گلا لیا ہو یا کچھ ایسی بات ہو گئی ہو، مجبوری سے کچھ کوئی ایسی غلط حرکت ہو گئی ہو، اس لیے ان کی سزا بھی آتی ہے. اسلام نے تو یہاں تک چھوٹ دی ہوئی ہے، لونڈیوں پہ ظلم نہیں کیا. اس لونڈی کے ساتھ شادی کا حکم ہے جو قیدی ہو کے آتی ہے، باقاعدہ جنگ کا حصہ بن کے آتی ہے، اور اس سے شادی کرو. آج کل اس زمانے میں اس طرح کی کوئی جنگ نہیں ہو رہی. ملکوں کی فوجیں ہیں، نہ یہاں لونڈی کا تصور نہ غلام کا تصور، ٹھیک ہے. ملک جو ہیں حکومتیں فوجیوں کو تنخواہ دیتی ہیں، ان کو اسلحہ دیتی ہیں، خود وہ لے کے آتے ہیں، لڑتے ہیں. اس لیے یہاں یہ تصور وہ اس زمانے کے لیے تھا، ختم ہو گیا. اور آئندہ اگر کبھی کسی زمانے میں ہوگا تو تب وہ شرط لاگو ہو جائے گی، نہیں تو کوئی لونڈی اور غلام کا تصور اب نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے اس زمانے میں، ٹھیک ہے.